बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, करप्शन का थामे हाथ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली, करप्शन का थामे हाथ चली तहरीक इंसाफ चली। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा होलनाक करप्शन स्कैंडल है। केपीके के अंदर ये जो करप्शन स्कैंडल आया, सर लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। ठेकेदार अयूब जो इस करप्शन स्कैंडल का मरकजी किरदार है, अरबों रुपए के असासे, उसके घर में करोड़ों मालियत की गाड़ियां, 94 से 95 करोड़ रुपए की मालियत की गाड़ियां उसके घर में, फिर उसके 73 बैंक अकाउंट्स जो मुंजमन किए गए। और इस केस के मरकजी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति जो अमेरिका में क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड किया करते थे, उनके ऊपर ये, क्योंकि आजम स्वाति साहब जो हैं वो इंटरनेशनल फ्रॉडी हैं और आजम स्वाति साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर, उन पर इल्ज़ाम है कि वो क्रेडिट कार्ड्स का फ्रॉड करते थे, वहाँ पर ये बिजनेस किया करते थे। और ये फिर तहरीक इंसाफ से पहले ये JUIF में हुआ करते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में थे। और आई थिंक जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक, उसमें ये वफाकी वजीर भी थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इस हवाले से बात करूंगा। दूसरा मामला जो सेनेट इंतखाबात पीर वाले दिन, इसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पीर वाले दिन पोलिंग है और सेनेट इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा पैदा हो चुका है। गंडापुर साहब सेनेट इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। वो किसकी माँ पर करवाना चाहते हैं? क्योंकि जो नाराज अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने कागजात किसी तौर भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं। और बहुत जो मामलात हैं वो ख़राब हुए हुए हैं। इस पर KPK असेंबली जो है वो एक सेंटर पॉइंट है डिस्कशन का और सबकी नज़रें KPK असेंबली के ऊपर जमी हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं, ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और वो जो फार्मूला जो जिसके वाले से बात हुई थी कि जी वो जो फार्मूला ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के माबैन एक फार्मूला तय पाया, और वो फार्मूला ये था कि KPK के अंदर जो हुक्मरान जमात है उसने ऑपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया कि जी नाराज अरकान जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं उसके वाले से फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, हमारे इख्तलाफात दूर हो चुके हैं, लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक मुआहदा तय पाया है उसी मुआहदे के तहत सेनेट के इंतखाबात होंगे और तमाम 11 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। ये एक मुआहदा तय पाया था। फिर सुबह उठते ही ये खबर चेंज हो गई कि जी गंडापुर साहब जो है उनको नाराज अरकान ने कहा कि जी साडा कोई तुहाडे नाल मुआहदा नहीं होया और तुसी कौन होंदे हो मुआहदे लैके आने वाले। तो वो जो मुआहदा था अगर वो हो जाता तो उसके तहत ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल रही थी और तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहूँ या तहरीक इंसाफ कहूँ, बात एक ही है, तो उनको 6 नशिस्तें मिल रही थी। अब वो जो ऑपोजिशन है उसके पलड़े में जो 5 नशिस्तें आ रही थी उसमें मुस्लिम लीग नून को 1, JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2-2, मीन्स ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल रही थी। KPK असेंबली की बात कर रहा हूँ, वहां पर ये 3 जमातें ऑपोजिशन में हैं। अब इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो इलेक्शन है वो एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि अगर उस मुआहदे के तहत इलेक्शन नहीं होता, वो जो मुआहदा कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट और अपोजिशन के माबैन जो है वो मुआहदा तय पा गया, तो सर फिर इसका मतलब ये है कि फिर तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिल सकता है और अपोजिशन को तो वही नशिस्तें मिलनी है। अमीर मुकाम साहब के जो साहिबजादे हैं नियाज अमीर मुकाम साहब, वो सेनेटर बन जाएंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर और पीपल्स पार्टी और JUI को 2-2 नशिस्तें मिल जाएंगी। और नून लीग ने तो ये भी फैसला किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें KPK असेंबली में, उस हवाले से जो फैसला दिया है उसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, वो टॉस कर ले और टॉस करने के बाद जो खातून की एक नशिस्त है वो जिसके पलड़े में आती है वो ले ले। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी हम JUI को देते हैं, हम नहीं टॉस करना चाहते, JUI जो है वो ले ले। JUI को दे दी गई नशिस्त।
اب اسی طرح یہاں پر جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کوہستان سکینڈل جو ہے نا سر, یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, کیونکہ میں نے اس حوالے سے نیکسٹ ویلاگ بھی کرنا ہے, اور جو اگلے ویلاگ ہیں اگر یہ نیکسٹ میں ویڈیو اپلوڈ نہ ہو اس سے ریلیٹڈ تو پھر 2 یا 3 ویڈیوز کے بعد دوبارہ میں اس پر ویلاگ کروں گا اور پھر میں یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ جو سکینڈل ہے اس میں اعظم سواتی صاحب جو JUI کے ایک وقت میں رہنما ہوا کرتے تھے اور امریکہ میں کریڈٹ کارڈز کا وہ فراڈ کیا کرتے تھے, وہ بزنس تھا ان کا 2 نمبری کا دھندا, وہ یہ کیا کرتے تھے. ابھی میں نے ایک اور شخص کے بارے میں بھی بات کرنی ہے دلاور خان کے والے سے, ٹائم بچ جائے گا تو میں کر لوں گا لیکن میں نے کرنی ضرور ہے. تو سر یہ جو سکینڈل ہے نا, اس سکینڈل میں پاکستان تحریک انصاف کی جو دم ہے نا وہ کڑکی میں آ گئی ہے, چوہا کڑکی میں آ گیا اور سارے راز کھل کے سامنے آ چکے ہیں, سارے راز افشاں ہو چکے ہیں, ہر ایک چیز جو ہے وہ کھل کر میڈیا پر منظر عام پر آ چکی ہے. اور اس سکینڈل کے اندر, کوہستان کرپشن سکینڈل کے اندر 25 ارب روپے کے جو اثاثے ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. 25 ارب روپے, 25 ارب روپے, سمجھتے ہیں کتنی بڑی مالیت کی رقم ہے یہ. اور یہ جو 40 سے 45 ارب روپے ہے یہ فراڈ کا بتایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر آن سکرین یہ تصویریں دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ کرپشن کا سکینڈل, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل. جو کہا کرتے تھے نا کہ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, کرپشن کا تھامے ہاتھ چلی, پاکستان تحریک انصاف چلی. ہن میں تو یہی گل کراں گا کہ کرپشن کا بازار جو گرم کیا گیا KPK میں, ٹھیکیدار ایوب جو ہے وہ گرفتار ہوا, اس کے گھر سے 25 ارب روپیہ کرپشن کا برآمد ہوا ہے. 25 ارب روپیہ کرپشن کا برآمد ہوا اور 90 کے قریب گاڑیاں جو لگژری کارز ہیں وہ برآمد ہوئیں, جن کی جو مالیت ہے وہ 94 کروڑ سے بھی زائد کی مالیت کی گاڑیاں, اور 73 بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کے منجمد کیے گئے, وہ جو ٹھیکیدار ایوب ہے. آپ دیکھیں یہ کرپشن کا اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ یہ وہ لوگ جو کرپشن کے اوپر فتوے دیا کرتے تھے, عمران خان صاحب جیسے لوگ جب یہ گورنمنٹ میں تھے کہ جی شریف خاندان چور ہے, نواز شریف چور ہے, شہباز شریف چور ہے, آصف علی زرداری چور ہے, فضل الرحمان چور ہے, اب یہ کس منہ سے لوگوں کو چور کہیں گے؟ کیونکہ چور تو یہ خود نکلے, مورلی طور پر یہ کرپٹ اور ڈس آنسٹ ثابت ہو چکے ہیں, اپنے کانڈکٹ سے ثابت ہو چکے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوہستان جو سکینڈل ہے اس میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے, سب کو کیفے کے اقدار تک پہنچائیں گے. تو گنڈا پور صاحب آج گرفتاری کے احکامات جاری کریں اعظم سواتی کے, وہی اعظم سواتی جس کے فارم ہاؤس کا کیس چلا تھا میاں ثاقب نثار کی عدالت میں, اور اس وقت جو پریشرائز کر کے ثاقب نثار سے فیصلہ دلوایا گیا وہ بھی سب کو پتا کون تھا, اس کے پیچھے باجوہ ڈاکٹرائن تھی. اعظم سواتی کن کا بندہ ہے یہ بھی سب کو پتا ہے وہ کن کا بندہ تھا. اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اندر سر موصوف جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈز کا فراڈ کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کی تاریخ کا وہ ہولناک کرپشن سکینڈل ہے جس کے حوالے سے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے تو سر کتابوں کے صفحے خالی پڑ جائیں گے, بہت کم پڑ جائیں گے, لیکن جو ہے نا یہ سکینڈل اس حوالے سے کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. تو سر یہ پاکستان کی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے اور عدالت عظمیٰ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. نیب جو ہے وہ اس پر فردر کیا پروسیڈ کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. دوسرا معاملہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں, ویسے تو میں فضل الرحمان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن فضل الرحمان صاحب نے اپنا وضو توڑ دیا. اور وضو کیسے توڑا کہ انہوں نے جو باتیں کی اس سے نفی کام کیا. فضل الرحمان صاحب جیسا ایک سیاستدان جو بڑا زیرک سیاستدان ہو, جو بڑا آنسٹ اور بڑا ایماندار شخص ہو, جس کی ایمانداری جو ہے اس کی مثال اس کے مخالفین بھی دے رہے ہوں, اور وہ مخالفین جو یہ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, ان کو اس بات کے اوپر کریڈٹ دینا چاہیے کہ فضل الرحمان صاحب دراصل اسلام کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت سمجھ لیں کہ وہ اہمیت کا حامل ہے. اور وہ اس لیے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, اسلام سے ریلیٹڈ جو ان کا نیریٹو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اب فضل الرحمان صاحب نے ایک ایسے شخص کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا ہے جو دراصل مورلی طور پر کرپٹ ہے. دلاور خان جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے,
پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہے. تمباکو نوشی کا، سگریٹ کا ان کا دھندا ہے. دھندے سے مراد کاروبار ہے. فیکٹریز ہیں ان کی، بڑے امیر کبیر بندے ہیں. سینٹ کے اندر کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ دے کے فضل الرحمان صاحب کو وہ سینٹ کا ٹکٹ دے لیا اور فضل الرحمان صاحب نے اپنا وضو توڑ دیا. تو سر سیاست کا، لوگ کہتے تھے کہ سیاست کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ سیاستدان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. فضل الرحمان صاحب کو یہ بات ریئلائز نہ ہوئی ہو، لیکن ان پر تنقید بہت ہو رہی ہے. اور جو دوسری شخصیت شامل ہوئے ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک ریلیونٹ ہو جائے گا. تو فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں یہ جو ہو رہا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب نے دراصل اپنا جو سیاسی ہے نا قد کاٹ، اس میں اضافہ کرنے کی بجائے اس میں کمی کر دی ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ کام کیا اور ایک ایسے شخص کو سینیٹر بنانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا جو شخص مورلی طور پر کرپٹ ہے. دلاور خان جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے جب رکھا تھا ان پر بھی تنقید ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا، وہاں سے چھوڑ کر اب یہ شخص جے یو آئی میں آ گیا. تو سر سیاست کا، سیاستدان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. اب جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ اب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کاغذات واپس نہ لینے پر سینٹ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. گنڈا پور نے یہ اندیا دے دیا کیونکہ سر گنڈا پور صاحب کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کاغذات واپس لینے سے انکاری ہیں اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات اور مذاکرات کے باوجود انہوں نے سینٹ انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کا سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا اندیا سامنے آنے لگا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو ہے یہ سینٹ الیکشن ملتوی کر دیں گے. ان کا واضح موقف ہے کہ کچھ بھی ہو الیکشن ضرور لڑیں گے. ناراض اراکین کہتے ہیں کہ جی ہم ضرور الیکشن لڑیں گے. ناراض اراکین میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، خرم ذیشان، وقاص اورکزئی اور ریاض حسین شامل ہیں. اب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی اگر ایسی معاملہ چل جائے تو پھر سینٹ الیکشن ملتوی کروا دیو، یہ وزیر اعلیٰ صاحب چاہ رہے ہیں. اب دوسری خبر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے ناراض اراکین کے خلاف پارٹی قیادت نے ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا کہ جی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا سی لوکی وزیر اعلیٰ نو ملن نہیں آئے تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ جی انہوں کے خلاف ایکشن لو. اور سر سینٹ الیکشن ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے اور اگر تحریک انصاف کو سرپرائز ملتا ہے تو اٹ مینس کہ سینٹ الیکشن نے اس سمت کا تعین کرنا ہے کہ کے پی کے میں آیا پاکستان تحریک انصاف، وہ جو حکومتی فارمول ہے کہ اپوزیشن اور حکومت بلا مقابلہ منتخب کر لے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مائٹ بھی پاسبل کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بچ جائے. اگر یہ فارمولے سے برعکس کام ہوتا ہے تو سر پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ عدم اعتماد کا ہوگا اور جو عدم اعتماد ہوگی وہ گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کو سمندر میں بہا کے لے جائے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. سمندر میں بہا کے لے جائے گی اور تحریک انصاف کی حکومت کو بھی بہا کے لے جائے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.